یا اس کے احکام جیسے ہیں دیے گئے کہ یوں کھڑے رہو، یوں تکبیر باندھو، یوں ہاتھ باندھو، یوں رکوع کرو، یوں سجود کرو، اتنے آرام سے کھڑے ہو، اتنے آرام سے سجدہ ہو، اتنے آرام سے قائم ہو، کچھ نہیں کر رہے. نماز میں قرآن پڑھو، کچھ نہیں کر رہے، نہ اس کے احکام سمجھ رہے، نہ اس کی کنڈیشن فالو کر رہے. من مانے من چاہے اپنے اعتبار سے نماز پڑھے، یہ بھی اس میں شامل ہے. پھر وہ لکھتے ہیں جو ہے کبھی پڑھے اور کبھی نہ پڑھے، یہ بھی اس میں شامل ہے. اور خشوع اور خضوع کے بغیر نماز پڑھنا، یہ بھی اس میں شامل ہے. اور پھر علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں جن کے اندر یہ 4-5 صفتیں ایک ساتھ پائی جاتی ہے وہ تو پھر اس میں شامل ہی ہے. جس کے اوپر لعنت ہے، جو نمازوں غافل ہے، اللہ نے کہا نا فویل للمصلین میں وہ شامل ہے. جس میں سے 1 2 3 یا یہ صفتیں پائی جاتی ہے تو اس میں یہ کمزوری ہے، وہ جب تک کہ اس میں رہیں گا، مطلب اگر مکمل ہے تو وہ تو ویل کا حامل ہے، اگر اس میں سے کوئی کنڈیشن ہے تو وہ توبہ کر لے اللہ سے اور مطلب پورا کر لے. مطلب نماز سے غفلت نہ ہو، نماز میں غفلت نہ ہو، خشوع اور خضوع ہو، اس کی ارکان وغیرہ پورا ہم کرے، اس کے شروط کنڈیشنز کو بجا لائے. سمجھ رہا؟ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. اور منافقین جو ہے آخر میں نماز پڑھتے ہیں، آخر وقتوں میں، اور جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں. آگے کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، لعنت ہو نمازیوں پر جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. الذین هم یراؤون، اور جو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور جو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں؟ دکھانے کے لیے. اور منافق اس زمانے کے ایسے ہی تھے. ایک تو نماز جو ہے غفلت کرتے تھے، مطلب جب صحابہ کے ساتھ ہے تو نماز پڑھ لی، جب نہیں ہے تو نہیں پڑھی. اور جتنی بھی پڑھتے تھے کیوں پڑھتے تھے؟ مسلمان نہیں تو سمجھ جائیں گے کہ میں مسلمان نہیں ہوں. اگر کوئی منافق نماز نہ پڑھے تو مسلمان مطلب صحابہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کون ہے؟ منافق ہے. تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین بھی بغیر نماز پڑھے کے نہیں رہ سکتے تھے. لیکن آج ہم اپنے آپ کو مسلمان، مومن اور پتہ نہیں اس سے بھی کیا کیا اونچے اونچے درجات تک لے جاتے ہیں بغیر نماز پڑھے کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا منافق بھی بغیر نماز پڑھے کے نہیں رہ سکتا تھا، چونکہ صحابہ کو پتا تھا نماز جو نہ پڑھے منافق ہے. لیکن آج نماز نہ پڑھ کے ہم بالکل دھڑلے سے اپنے آپ کو مومن، اور پتہ نہیں جو نماز جتنی چھوڑتا ہے اور جتنے سالوں تک چھوڑا وہ اتنا بڑا ولی بھی بن جا رہا آج کل، اللہ رحم کرے. یہ بھی حالت میں نے دیکھی. ایک صاحب بتانے لگی ایک شخص کی ولایت کی اہمیت سمجھانے کے لیے کہا ان کو کبھی کسی نے نہاتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. مطلب 2 خصوصیت تھی ان کی ولایت کی، کبھی نہائے نہیں انہوں نے زندگی، مطلب کسی نے دیکھا ہی، مطلب نہائے سے نہیں، مطلب ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی. اور کبھی نماز نہیں پڑھے، مطلب کبھی دیکھا نہیں گیا، مطلب کبھی نہیں پڑھے آج تک. تو یہ ان کی اتنے پہنچے مطلب کہ نماز سے بھی بری اور اس کے شروط طہارت سے بھی بری. سمجھ رہے ہیں؟ یہ حالت ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ بڑے بڑے ڈگریاں دے رہے نماز نہیں پڑھنے والوں کو، مومن سمجھ رہے ہم. اس زمانے کے منافق بھی بغیر نماز کے نہیں رہ سکتے تھے چونکہ پکڑے جائیں گے. اور یہاں ایمان، ولایت اور کیا کیا دعوے ہو رہے ہیں بغیر نماز. تو کہا لعنت ہو، ہلاکت ہو، ویل ہو، خرابی ہو، بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو نمازوں سے غافل ہیں. اور ویل کے تعلق سے تفسیر میں ایک آتا ہے، یاد رکھیے ویل کہا نا، ویل ہو اس کے تعلق سے آتا ہے کہ ویل جہنم کی ایک آگ ہے، اسپیشل حصہ ہے، یاد رکھیے. اور اس کی آگ اتنی سخت ہے، اتنی تیز ہے کہ جہنم کی دوسری آنکھ اللہ رب العزت سے ہر روز اس آنکھ سے 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. کیونکہ جہنم کی ایک آنکھ دوسری آنکھ کو کھا جاتی ہے. تو ویل کی آنکھ اتنی سخت ہے کہ جہنم کی دوسری آنکھ اللہ سے روز 400 مرتبہ پناہ مانگتی کہ یہ آنکھ ہمارے قریب نہیں آنا، نہیں ہم کو ہلاک کر دیں گے. اتنی خطرناک ویل. تو ویل ہے نمازیوں کے لیے. کون سے؟ جو بلا بیٹھے نمازوں کو. الذین هم یراؤون، نماز پڑھتے ہوئے تو کیوں پڑھتے ہیں؟ لوگوں کو دکھائے. اور منافق کی ایک صفت اللہ رب العزت نے جو سورہ نساء کے اندر فرمائی وہ اور کہا وہ یہ ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. منافق وہ ہے جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ خود دھوکے میں ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی کے ساتھ، بہت مشکل ہوتی ہے ان کو نماز کے لیے کھڑے ہونے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے پھرتی کے ساتھ جاتے ہیں، صحابہ نماز کے لیے پھرتی کے ساتھ جاتے ہیں، اور منافق نماز کے لیے سستی کے ساتھ. تو جب نماز سے کھڑے ہوتے تو بہت کسالہ، کسلان، تھکے ماندے، بالکل دل نہیں چاہ رہا. فرما قاموا کسالى یراؤون الناس، اور اس لیے کھڑے ہوتے وہ سستی کے ساتھ بھی کہ لوگوں کو بتائے، اللہ کے لیے نہیں. یراؤون الناس، لوگوں کو بتائے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں کرتے اللہ کا ذکر مگر تھوڑا. منافق کی صفت کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھنا چاہتا، پڑھتا بھی تو آخر وقت میں پڑھتا ہے، دل کو ایک دم بوجھ سمجھ کے اٹھ کر پڑھتا ہے، اور اللہ کا ذکر کرتا ہے مگر بہت تھوڑا.
تو نماز پڑھتے بھی ہے تو کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ دکھانے کے لیے. اور ایسا کوئی کرتا ہے تو آخرت کے دن پہ جھٹلا رہا ہے، آخرت کے دن کو جھٹلا رہا ہے. ہمارے کسی عمل میں ریا شامل نہیں ہونا چاہیے، چاہے روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ ایمان قبول کرنا. ساری چیزیں توحید سے لے کر آخر تک خالص کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. تو یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیسا غافل ہو کے پڑھتے ہیں اور کیسا پڑھتے ہیں؟ سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اچھا، یہ ویل کی آنکھ کس کے لیے ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن غفلت سے پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں لیکن دکھاوے کو پڑھتے ہیں. اب جو نہیں پڑھتا اس کا کیا حال ہوگا اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے کہ جو پڑھتا ہے اس کا یہ حال ہے لیکن گڑبڑ کر رہا ہے، خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے، وقت پہ نہیں پڑھ رہا، تاخیر سے پڑھ رہا، سستی کے ساتھ پڑھ رہا، اللہ کا ذکر کم کر رہا، غفلت سے پڑھ رہا، تو اس کے لیے ویل ہے. لیکن پڑھ تو رہا ہے نا. لیکن جو آؤٹ ہے اس کے، جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ خالی اس آیت سے اندازہ ہی لگا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں. جب پڑھ رہے لیکن کمزوری ہے تو یہ حال ہے، کر رہے مگر اس میں گڑبڑ ہے تو یہ حال ہے، نہیں کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ تو کہا یراؤن الناس، پڑھتے بھی ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے. آج اللہ رحم کرے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ اب بولے ارے میں دکھانے کے لیے نہیں پڑھتا، خالص نیت سے پڑھتا اس نہیں میں. دکھاوا تو ہے نہیں، بولے اپنے نہیں پڑھتا ہوں تو خالص نیت سے نہیں پڑھتا ہوں. کتنی خطرناک بات ہے. اور جو پڑھتے ہیں کئی لوگ کیوں پڑھتے؟ دیکھیں، رمضان آ گئے تو نمازیں شروع ہو گئی. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے تو باقی 11 مہینے اللہ نہیں دیکھتا. اللہ رحم کرے، یہ نمازیں بھی دکھانے کے لیے کسی کو کہ اب رمضان آ گئے، رمضان میں بھی نہیں پڑھیں گا تو لوگ کیا بولیں گے، تو نمازیں شروع. رمضان ہم رمضان کے رب کی تو عبادت نہیں کرتے نا، ہم اس رب کی عبادت کرتے جس نے 12 مہینے بنائے، خالی رمضان نہیں بنائے. دکھاوا ہو گیا. یہ رشتہ آ گیا اچھے گھر سے تو اب نمازیں تو پڑھنا پڑیں گی نا، تو وہ دیں گے نہیں لڑکی. رشتے کے لیے گئے تو ایک دم اذان ہونے سے پہلے ارے اذان کا وقت ہو گیا مسجد جانا. ارے حالت یہ کہ ایک وقت کی نماز گھر پر نہیں، لیکن ابھی رشتے کے لیے گئے جہاں بیٹھے اذان کا وقت ہو گیا. آپ کے محلے میں مسجد، اچھا ثواب آیا، بس چلی فوراً چلی جا کے بیٹھیں گے، وضو وغیرہ کریں گے. یہ نماز آپ کی نماز اللہ کے لیے نہیں، یہ نماز دکھاوے کے لیے. نماز اس لیے کہ ارے وہ دیندار آدمی ہے، وہاں جاب اگر لینا ہے تو مسجد میں روز جاؤ. مسجد میں روز جائیں گے تو جاب خود بخود دیتا ہے، چونکہ وہ دیکھتا ہے نمازیوں کو جاب دیتا ہے. تو بس جا کے نمازیں ہو رہی اس لیے کہ وہ دیکھ لے کہ جو ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے جاب مل جائے. دکھاوے کے لیے نماز ہو رہی، اللہ کے لیے. اگر اللہ کے لیے ہو تو وہ ہر وقت ہوں گی، ہمیشہ ہوں گی، ہر حال میں. تو کہا اگر پڑھتے بھی ہیں تو شو آف کے لیے، دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. اور پھر فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی موٹی برتنے کی چیز ایک دوسرے کو نہیں دیتے. چھوٹی موٹی برتنے کی چیز ایک دوسرے کو نہیں دیتے. یہاں معاون، اور اسی سورہ معاون اس سورہ کا نام ہے. معاون کہتے عربی زبان میں ایسی چھوٹی موٹی برتنے کی چیز جس کو بغیر آر کے، بغیر تکلف کے لوگ ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں، اس کو بولتے ہیں معاون. ایسی کوئی چھوٹی موٹی چیز